حصہ ان افراد پر ہے جن کی تنخواہوں سے ٹیکس براہ راست کٹوتی کی صورت میں وصول کر لیا جاتا ہے، اور یہی طبقہ ہے جو کہ ایک طرح سے ٹیکس دے رہا ہے۔ دوسری طرف عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے اجلاس میں اعلان کر چکے ہیں کہ عوام کی پائی جو ہے وہ واپس لوٹائی جائے گی۔ عوام کی جانب سے یہ انتظار تھا کہ شاید حکومت اپنے وعدے پر عمل کرے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول پر جو لیوی ہے وہ 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول پر لیوی 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ حکومت لیوی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے اور عالمی سطح پر تیل سستا ہونے کے باوجود اس کے اثرات عوام کو منتقل نہیں کیا جا رہے۔ ان دونوں حوالوں سے ایک تو ٹیکس کلیکشن میں جو تنخواہ دار طبقے کا کردار ہے اس پر، اور پھر جو تیل کی قیمتوں والا معاملہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل اسماعیل صاحب اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت۔ مفتاح اسماعیل صاحب سب سے پہلے تو میں جو رپورٹ ہے، جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بہت دیر سے حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، صرف تنخواہ دار طبقے پر اس کا بوجھ جو ہے وہ نہ پڑے، لیکن یہ معاملہ کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی بھی تنخواہ دار طبقہ ہی ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اور شاید وہ طبقہ ہے جو پراپر طریقے سے ٹیکس دے رہا ہے۔ شکریہ رحمان بھائی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم یہ ایف بی آر کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں یا حکومت کے اوپر۔ تو ایف بی آر ٹیکس ریٹ سیٹ نہیں کرتا ہے، حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے ٹیکس ریٹ سیٹ کیا، اور 3 سال پہلے نہ صرف انہوں نے 35% ٹیکس رکھے تھے بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ 10% سرچارج ڈالا، جس کو پچھلے سال 9% کیا۔ تو مطلب آپ جو ہے وہ 39.15% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے۔ یہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، ایف بی آر کا فیصلہ نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اتنے عرصے کے اندر جب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو جو آدمی سمجھ لیجیے 2 لاکھ روپے کماتا تھا، 20% مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ بیچارے کا 10% تنخواہ بڑھ جاتی ہے، 2 لاکھ 20 ہو گئے۔ تو اس بار بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دی، دراصل ریلیف نہیں ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جس شخص کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی، اس کا ہائیسٹ ٹیکس ریٹ جو تھا وہ 23% پہ تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو 20% کر دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی جو 2.5 لاکھ کی تنخواہ کے بعد وہ 10% تنخواہ بڑھتی ہے اور 2 پہ 76 ہو جاتی ہے، تو وہ 25% کے بریکٹ میں آ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ ٹیکس بریکٹس کو انفلیشن کے ساتھ ہر سال بڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہ 4 سال سے نہیں کیا، اور انفلیشن جو ہے وہ لوگوں کی نامنل تنخواہ بڑھا رہا تھا اور ہم ٹیکس زیادہ سے زیادہ لے رہے تھے۔ تو یہ وزیر اعظم کا، اس حکومت کا اور ایف بی آر کا یہ فیصلہ ہے مشترکہ طور پر کہ آپ نوکری پیشہ لوگوں سے جتنا ٹیکس لے سکتے ہیں لیں۔ اسی لیے 50,000 روپے کی تنخواہ جو تنخواہ دار ہے اس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے ٹیکس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اگر موٹر سائیکل اس کے پاس ہوتی ہے اور 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں، تو روز کا اس سے آپ لیوی بھی لیتے ہیں، 100-125 روپیہ وہ بھی ٹیکس لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم جس کے پاس 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہوگی اس سے ٹیکس نہیں لیں گے، ہم کوئی ریل اسٹیٹ والوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، چاہے وہ 500 پلاٹ کی جگہ 2000 پلاٹ بیچ دیں، زمین 500 کی 2000 پلاٹ بیچ دیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریٹیل والوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، اس سال ہم نے 2000 روپے مہینہ ان کے اوپر ریٹیل ٹیکس ڈالا ہے۔ تو یہ حکومت کے فیصلے، ایف بی آر جو ہے وہ ان کا امپلیمنٹر ہے۔ تو مفتاح بھائی، ایف بی آر کی کارکردگی پر بھی جو بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم تو بڑی شاباش دے رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی جو ہے وہ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے تو اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ تقریباً یہ اچیو کر رہے ہیں سارے۔ دیکھیے، ایف بی آر کی کارکردگی ایک لحاظ سے تو یہ دیکھا نا کہ 1000 ارب روپیہ ٹارگٹ سے کم کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی 1000 ارب ٹارگٹ سے کم کیا، لیکن پھر دوسری طرف دیکھیں کہ بھئی کون ٹارگٹ پہ پہنچا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ وہ آسٹیرٹی کریں گے، وہ کچھ اخراجات بچائیں گے، کچھ وہ تو پھر لیکن پتہ چلی کہ جو 970 ارب روپے کا خرچہ تھا اور جس میں سے اخراجات بچنے تھے 6 مہینے، تو اس کو خرچہ زیادہ ہو گیا۔ آپ نے برآمدات کی ایک ٹارگٹ کی تھی کہ 35 ارب ڈالر ہوں گے، وہ 36-37 ارب ڈالر ہوں گے، وہ 31 ارب آئے، ادھر 5 ارب روپیہ۔
تو یہ تو حکومت ہر ٹارگٹ کو، ہر ہدف کو پورا نہیں کر سکتی. یہ 4% گروتھ میں نہیں پہنچے 4 سال میں، تو اس کے اندر اگر ایف بی آر بھی اپنے ہدف پہ پورا نہیں اترا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایف بی آر اپنے ہدف پہ پورا نہیں اترا. 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنے ہدف سے کم لیا ہے، باوجود اس کے کہ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر بہت دباؤ ڈال کے پیسے لیے گئے، باوجود اس کے کہ سپر ٹیکس لیے گئے، باوجود اس کے کہ سرچارجز لیے گئے، اس کے باوجود بھی ایف بی آر اپنے ہدف پہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. اور یہ جو آئل پرائسز والا معاملہ ہے، پھر توقع تو تھی کہ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کی ریفلیکشن یہاں پر بھی اسی طرح سے نظر آئے گی. آپ کے خیال میں حکومت کے پاس گنجائش نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، یا پھر جو ہے وہ حکومت خود ہی جو ہے وہ ان قیمتوں کو کم نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیے، تیل کی قیمت کے اندر 300 روپے کا آج 1 لیٹر پیٹرول ہے تقریباً، ٹھیک ہے. اس پہ تقریباً 100 روپے آپ ٹیکس کی مد میں دیتے ہیں، جس میں لیوی دیتے ہیں آپ، جس پہ آپ کلائمیٹ چینج کی لیوی 5 روپے دیتے ہیں، 70-80 ڈیزل پہ 80 روپے، پیٹرول پہ 70 روپے لیوی دے رہے ہیں، ڈیزل پہ 15-20 روپے اور پیٹرول پہ بھی 15-20 روپے آپ کسٹم ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو تقریباً 100 روپے، 1/3 جو حصہ ہے وہ حکومت کے ٹیکسوں کا ہے تیل کی قیمت کے اوپر. اس کے بعد جو باقی 2/3 بچتے ہیں اس میں سے تقریباً 1/4 حصہ جو ہے وہ پیٹرول پمپ کے منافعوں کا، وہ پیٹرولیم ڈیلرز کے منافعوں کا، اور وہ فریٹ کا ہے. اس کے علاوہ پھر ریفائنریز کے منافع ہیں. تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 1/3 سے تھوڑا سا کم جو ہے، اور 1/3 جو ہے وہ ایکچوئل میں تیل کی قیمت ہے جو ہم باہر سے تیل خریدتے ہیں. تو یہ کہنا کہ تیل کی اس لیے مہنگا ہو گیا، کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہے کہ تیل مہنگا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ریفائنریوں کو اور تیل کی کمپنیوں کو زیادہ نفع دیں، پیٹرول پمپوں کو بھی زیادہ نفع دیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر ٹیکس لیتے رہیں آپ. تو 1/3 تو ٹیکس ہے. تو یہ کہنا تو غلط ہے نا کہ آپ تیل اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا میں پیٹرول مہنگا ہے. دنیا میں تو پیٹرول جب شروع ہوا تھا، جب ہمارے یہاں 250 روپے کا پیٹرول تھا، اس سے آج سستا ہو گیا ہے، اس لیول سے سستا ہو گیا ہے آج دنیا میں پیٹرول. تو یہ تو حکومت کے ٹیکس بڑھ گئے. تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، یا پھر یہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلے گا؟ یہ رحمان بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، نہ صوبوں کی حکومت کے اخراجات، نہ وفاق کی حکومت کے اخراجات. تو وہ جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس تیزی سے زیادہ رفتار سے اپنے اخراجات بڑھا رہے ہیں، لہذا وہ ہر سال ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے لینا. اب کچھ یہ ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوتے تو الیکشن والے سال میں آپ جو ہے وہ ٹیکس تھوڑا کم لیتے ہیں اور آپ قرض زیادہ لے لیتے ہیں، جس کی بعد میں ریپریکیشن آتی ہے، پھر ہم کو آئی ایم ایف پہ دوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آئی ایم ایف نے قدغن لگا رکھی ہے کہ آپ جو ہے وہ 7000 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے 24,000 ارب کا خرچہ رکھا ہے اور 7000 کا خسارہ کرنا ہے تو 17,000 ٹیکس تو لینا ہے. اور ٹیکس کن سے لینا ہے؟ جو سب سے آسان ہیں، جو سب سے کمزور ہیں. تو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی آمدن کم ہوتی ہے، بڑے بڑے زرعی جو ایم پی اے ایم این ایز بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی ان کی جو بڑی بڑی اراضیاں ہوتی ہیں ہزاروں ایکڑ کی، ان سے ٹیکس لینا مشکل ہے کیونکہ وہ پاورفل لوگ ہیں. بڑی بڑی جو ریل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاورفل بیٹھے ہیں، وہ بھی حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، تو ان سے بھی ٹیکس لینا مشکل ہے. وہ مکان بھی دے دیتے ہیں، وہ حکومت کے وزراؤں کو گفٹ میں وہ وغیرہ کرتے ہیں. نوکری پیشہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا دے سکتے ہیں وزراؤں کو؟